السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج ایک اور انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بہت ہی ہمارے اچھے دوست ڈاکٹر مدثر اقبال، ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری میں ہوتے ہیں، اسکول آف نیچرل سائنسز میں، نس میں۔ آج ہم ان کا انٹرویو کریں گے۔ تو ڈاکٹر مدثر، کیسے ہیں آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ سر، الحمدللہ آئی ایم پرفیکٹلی فائن۔ آپ سنائیں، ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ سر بیسیکلی آئی بلانگ فرام سرگودا۔ اگر آپ اسلام آباد سے سرگودا جائیں تو جو روڈ ایک تو ہے اجنالہ روڈ اس کو کہتے ہیں، دوسرا بلوال سے لک موڑ روڈ اس کو کہتے ہیں، اس پہ جائیں تو سرگودا سے 8 کلومیٹر پہلے ایک سٹاپ آتا ہے جال چکیاں، تو اس کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے۔ وہاں پہ جو گاؤں کے نمبرز ہیں وہ NB اور SB ان کو کہتے ہیں، سرگودا کے جتنے ولیجز ہیں، جو کہ NB فار نارتھ برانچ جو کہ لوور جہلم سے ریلیٹڈ ہے، جن مطلب ولیجز کو لوور جہلم سیراب کرتی ہے ان کو نارتھ برانچ کہا جاتا ہے، اور جن کو اپر جہلم سیراب کرتی ہے ان کو ساؤتھ برانچ کہا جاتا ہے۔ تو سرگودا میں NB اور SB ہر ولیج کے ساتھ آتا ہے۔ تو میرا گاؤں جو ہے وہ چک نمبر 52 NB ہے۔ تو یہ مطلب ہے سرگودا سے بلوال روڈ کے اوپر سچویٹڈ ہے۔ اور آپ یہ جو رستہ بتا رہے ہیں موٹر وے کا رستہ بتا رہے ہیں؟ موٹر وے سرگودا کو سب سے پہلے اگر آپ اسلام آباد سائڈ سے جائیں تو بھیرا انٹرچینج، ادھر سے اتر کے بھی سرگودا جاتے ہیں، سالم انٹرچینج سے اتر کے بھی آپ سرگودا جا سکتے ہیں، اس کے بعد کوٹ مومن سے بھی اتر کے آپ سرگودا جا سکتے ہیں۔ اگر فیصل آباد یا لاہور سے آ رہے ہیں تو آگے 2 اور ہیں، پنڈی بھٹیاں اور سیال موڑ، دونوں انٹرچینج۔ یہ سارے سرگودا کافی کیونکہ بڑا ایریا ہے تو اس وجہ سے یہ سارے اوورآل اس کو 5 انٹرچینجز جو ہیں وہ کنیکٹ کرتے ہیں سٹی سرگودا کو۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو سرگودا کے تو اورنجز بھی مشہور ہیں؟ جی سرگودا کے کنو، مطلب آپ موٹر وے پہ بھی سفر کریں نا تو آگے بورڈ لگا ہوا ہے، وہ کوٹ مومن کے ایریا تقریباً بنتا ہے، تو وہاں پہ بھی ویسے بھی اس کو کیلیفورنیا آف پاکستان کہا جاتا ہے، سرگودا کو کنو کیپٹل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ 60s-70s کے اندر امریکہ کے اندر جب انہوں نے تھوڑا بہت یہ نئی ورائٹی کنو کی انٹروڈیوس کروائی تو انہوں نے سیمپل تقریباً پوری دنیا میں بھیجے اس کو گرو کیا جائے، لیکن جو مطلب سرگودا اور اس کی جو تحصیلیں ہیں 2 بھلوال اور کوٹ مومن، یہ تحصیلیں ہیں، تو ان 2 نے جو ٹیسٹ دیا اور جو نیوٹریشن اس کے اندر ہے وہ پوری دنیا میں اور کہیں نہیں پائی جاتی۔ تو یہ سرگودا کی زمین میں یہ فرٹیلٹی ہے فار کنو۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو بڑا اچھا لگا ڈیٹیل میں آپ نے بتایا میری آڈینس کو سرگودا کے حوالے سے اور وہاں پر جو کنو مشہور ہیں۔ تو اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ آپ کی سکولنگ کہاں سے ہے؟ اسی جو آپ نے نام لیا چک نمبر جو بھی ہے وہاں سے آپ کی سکولنگ ہے؟ سر میری جو پرائمری ہے وہ ہے کراچی سے، PAF پبلک سکول کرنگی کریک کراچی، اور اس کے بعد 6 to 8 جو ہے وہ میں نے اسی گاؤں کے ساتھ والا گاؤں تھا 53، اس کے اندر مڈل سکول تھا، وہاں سے میں نے کیا ہے 8ویں تک، اور 9-10 پھر سٹی سرگودا کے اندر گورنمنٹ ہائی اسکول، 2 مین اسکول تھے، نمبر 1 اور نمبر 2، تو میں نمبر 2 سے ادھر سے میٹرک میرا کمپلیٹ ہوا ہے۔ یہ بتائیے گا پرائمری آپ نے کراچی سے کیسے کی؟ آپ کوئی خاص وجہ تھی اس کی؟ وہ سر والد صاحب ایئر فورس میں تھے تو اور ان کے ساتھ ہی ہم تھے، اور ان کی جو پوسٹنگ تھی وہ تقریباً ان سالوں میں جب میری پرائمری تھی فرسٹ 5 years آف سکولنگ، تو وہ اسی بیس پہ تھے کراچی بیس کے اندر، تو اس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ ہوئی اور واپس ہم اپنے گاؤں آ گئے، تو باقی پھر سکولنگ جو ہے وہ ادھر سے کی۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے FSC کہاں سے کی؟ جی اس کے بعد FSC میری گورنمنٹ کالج سرگودا سے ہے۔ آج کل تو یہ پرائیویٹ کالجز کافی ہیں، اس ٹائم اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، تو گورنمنٹ کالج سرگودا اس ٹائم ایک بہت بڑا نام تھا، تو اس سے میں نے پھر FSC کی۔ اور FSC میں سبجیکٹ کون سے تھے آپ کے؟ میرا پری میڈیکل تھا، فزکس کیمسٹری اینڈ بایولوجی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے اس کے بعد کیا سوچا کیا کرنا ہے؟ BS تھا اس وقت یا نہیں تھا، یا BSc کیا؟ اس کے بعد میں نے BSc کی ہے، کیونکہ پری میڈیکل کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ موسٹلی اسٹوڈنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ MBBS کریں، لیکن اس کا میرٹ ظاہر ہے ہر ایک کا نہیں بنتا، تو اس کے بعد پھر جو آپشنز ہمارے پاس نیچرلی بچتے ہیں فارمیسی وغیرہ
اور اس کے بعد BSc وغیرہ آپ لوگ کرتے ہیں. تو پری میڈیکل کے بعد گورنمنٹ کالج سرگودا سے ہی میں نے دوبارہ BSc کی, کیونکہ میرا زیادہ جو انٹرسٹ تھا وہ آگے کیمسٹری میں تھا. تو وہاں پہ جو کمبینیشنز اویلیبل تھے فار ہائر اسٹڈیز ان کیمسٹری, BSc لیول پہ وہ باٹنی زولوجی اینڈ کیمسٹری کمبینیشن جو تھا وہ اویلیبل تھا. تو باٹنی زولوجی اینڈ کیمسٹری کے اندر میں نے BSc کی وہاں سے. تو پہلے کیا FSc میں آپ نے سوچا تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے آپ نے, پھر سیکنڈ آپشن میں آپ نے کیمسٹری لائے, یا شروع سے ہی آپ نے کہا کہ میں نے آگے کیمسٹری کو لے کر چلنا ہے, بھی فارمیسی وغیرہ کرنی ہے؟ ہاں نہیں, ہماری اصل میں نا تھوڑی اویئرنیس کا مسئلہ ہوتا ہے. جس طرح عام اسٹوڈنٹس کو, مجھے بھی کوئی اتنا خاص آئیڈیا نہیں تھا, تو بس جیسے وہ بھیڑ چال کی طرح میرا بھی یہی تھا کہ بس FSc کے بعد بس ڈاکٹر ہی بننا ہے. تو لیکن مطلب ابھی تھوڑا سا میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ فیلڈ زیادہ بیٹر ہے ڈاکٹر بننے کی نسبت. اس ٹائم میرا یہی فوکس تھا کہ ڈاکٹر بنا جائے. ہاں, لیکن ہر کوئی جو پری میڈیکل ہے وہ ہر کوئی سوچتا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر بنے. یا اس دفعہ بھی جو MD CAT وغیرہ ہوا ہے, MD CAT ہی میرا خیال ہے وہ ہوتا ہے جو کہ انٹری ٹیسٹ ہے, تو کافی ہائی میرٹ تھا اور کافی ڈپریشن ہوا تھا اسٹوڈنٹس کو. لیکن ہم بتانے کی بات یہ ہے کہ آپ دوسری فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں. تو بی فارمیسی آپ نے کی؟ نہیں سر, فارمیسی نہیں کی. میں کہہ رہا تھا کہ FSc پری میڈیکل کے بعد یا لوگ فارمیسی میں جاتے تھے, اگر MBBS کا میڈیکل کا میرٹ نہیں بنتا تھا, تو یا پھر یہ نیچرل سائنسز میں موسٹلی. تو آپ نے کیا کیا؟ میں تو ادھر ہی آیا تھا BSc باٹنی زالوجی اینڈ کیمسٹری کے ساتھ, اور پھر آگے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کمبینیشن مجھ سے نہیں گزرا. ہم تو BSc ڈبل میتھ فزکس وغیرہ کرتے ہیں, تو یہ کمبینیشن کا مجھے پتہ نہیں تھا, I'm sorry. تو اس کے بعد پھر آپ نے کیا سوچا کہ کیا کرنا ہے BSc کے بعد؟ جی سر, میرا سیکنڈ جو شوق تھا وہ پھر اسٹڈیز میں میرا جو فیوریٹ سبجیکٹ تھا اسٹارٹ فرام میٹرک, وہ کیمسٹری تھا. میٹرک کے اندر بھی میرے جو سب سے ہائیسٹ مارک آؤٹ آف 100, اس ٹائم بورڈ کا امتحان ہوتا تھا, تو مطلب کمبائنڈ کمپوزٹ ہوتا تھا میٹرک, تو 100 میں سے 91 میرے مارکس کیمسٹری کے اندر. تو کیمسٹری کے اندر ہمیشہ اسکول میں جو ٹیسٹ ہوتے تھے تو سب سے میں مطلب ہائیسٹ ہی ہوتا تھا. تو میرا نیچرل انٹرسٹ تھا کیمسٹری کے اندر اسٹارٹ سے ہی. تو اس کو مطلب کیمسٹری کو پڑھنے میں شروع سے ہی مجھے مزہ آتا تھا, سمجھ آتی تھی, بار بار مطلب اس کو پریکٹس کرنے کا دل کرتا تھا. واز انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. تو اس وجہ سے پھر میرا فوکس یہی تھا کہ کیمسٹری میں ہی آیا جائے. اچھا, بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے پھر BSc کے بعد MSc کہاں سے کی؟ MSc میری یونیورسٹی آف سرگودا سے ہے. ان دا مین وائل جو گورنمنٹ کالج سرگودا تھا, BSc بھی میری گورنمنٹ کالج سرگودا سے ہی تھی. اور ان دا مین وائل جب میری BSc کمپلیٹ ہوئی تو یونیورسٹی لیول پہ وہ اپ گریڈیشن ہو چکی تھی گورنمنٹ کالج سرگودا کی. اٹ واز ٹرانسفارم ٹو سرگودا یونیورسٹی. تو پھر میں نے سرگودا یونیورسٹی میں ہی MSc کیمسٹری میں ایڈمیشن لیا. اور اچھا, تو آپ نے یہ یونیورسٹی آف سرگودا نئی بنی تھی اس وقت یا پہلے وہ پرانی ہے؟ یہ پہلے گورنمنٹ کالج سرگودا تھا. جب یہ مشرف دور کے اندر خالد مقبول گورنر تھا, اور انہوں نے سارے تقریباً ڈسٹرکٹ لیول کے جو کالجز تھے ان کو اپ گریڈ کر کے یونیورسٹی باقی سب کے ساتھ, جیسے GC یونیورسٹی لاہور, GC یونیورسٹی فیصل آباد, تو یہ سرگودا والوں نے کہا تھا کہ ہم نے ساتھ GC نہیں لگانا, تو اس کا نام سرگودا یونیورسٹی ہو گیا. یہ بھی اسی طرح گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اپ گریڈڈ ہے, تو لیکن اس کا نام انہوں نے GC ساتھ ہٹا کے سرگودا یونیورسٹی کر دیا. اور کچھ عرصہ FSc کی کلاسز جہاں پہ چلتی رہی ہیں, لیکن ریسنٹلی کچھ پیچھے 8-10 سال ہو گئے ہیں انہوں نے وہ FSc وغیرہ ختم کر کے اب فل فلیج یونیورسٹی سٹائل ہے اس کا. اچھا, تو آپ نے MSc کمپلیٹ کی اور اس کے بعد پھر آپ نے MPhil کیا. کیا سوچا آپ نے جاب کرنی ہے یا MPhil آگے پڑھنا ہے آپ نے؟ جب میں MSc کر رہا تھا تو میں نے کبھی ویسے PhD کا نہیں سوچا تھا, لیکن جب بندہ ایک خاص انوائرمنٹ میں رہتا ہے تو ایکسپوجر کافی ہو جاتا ہے. تو ڈیورنگ 2 years آف MSc مطلب میرا فوکس کمپلیٹلی چینج ہو گیا تھا کہ فردر ایجوکیشن میں نے مطلب گین کرنی ہے. تو انیشیلی اس ٹائم پہ بہت زیادہ اسکالرشپ آ رہے تھے HEC وغیرہ کے, تو انیشیلی میں نے انڈیجنس اسکالرشپ پہ اپلائی کیا, اور وہ اسکالرشپ مجھے آفر ہو گیا. HEC کا تھا فار MS لیڈنگ ٹو PhD. ان دا مین وائل فارن اسکالرشپس بھی آ رہے تھے, تو میں ساتھ ساتھ فارن اسکالرشپ کے لیے بھی اپلائی کر رہا تھا. تو انڈیجنس کے تحت ہی میں نے ایڈمیشن لیا MS میں. MS لیڈنگ ٹو PhD پروگرام تھا,
اور وہ کوئی تقریباً 1 سمسٹر میرا ابھی کمپلیٹ ہوا تھا. ابھی میں نے HEC کے ساتھ ایگریمنٹ سائن نہیں کیا تھا انڈیجنس اسکالرشپ کا, تو میرا نیدرلینڈ کا فارن اسکالرشپ بھی ہو گیا تھا. تو پھر یہ ہوا کہ نیدرلینڈ کے اندر جو میرا اسکالرشپ ہوا تھا نا, وہ بھی MS لیڈنگ ٹو PhD تھا, لیکن نیدرلینڈ میں 2 سال کا آپ کا MS ہوتا ہے اور 4 سال کی PhD ہوتی ہے. تو اوور آل آپ کو 6 سال کا اسکالرشپ چاہیے ہے. تو مجھے جو مل رہا تھا وہاں سے وہ میکسیمم 5 ایئرس کا اسکالرشپ HEC کی طرف سے مل رہا تھا. تو نیدرلینڈ کی جو آرگنائزیشن ہے, نیدرلینڈ آرگنائزیشن فار انٹرنیشنل کوآپریشن ان ہائر ایجوکیشن, اس کو NAFIC ایبریویٹ کیا جاتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا اسکالرشپ MS لیڈنگ ٹو PhD ہے, لیکن 6 سال کا تو نہیں ہے, 5 سال کا ہے, تو آپ بہتر یہی ہے کہ پاکستان سے MPhil کر لیں. تو میں نے کہا کہ میں فرسٹ سیمسٹر میں ہوں, تو میں سیکنڈ سیمسٹر کمپلیٹ کر لیتا ہوں, اور 1 سال کی ریسرچ میں نیدرلینڈ سے کر لوں گا, میرا ایکسپوجر ہو جائے گا, اور اس کے بعد 4 سال کی PhD کر لوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, مطلب ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. تو میرے جو لوکل سپروائزر تھے MS کے, ان سے میں نے ایک لیٹر سائن کروا کے فارن سپروائزر کو بھیجا, اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. کورس ورک یہاں سے میں کمپلیٹ کر کے گیا. اس کے بعد میں نے ریسرچ ورک 1 سال کا نیدرلینڈ میں کیا. وہاں سے واپس آ کے میں نے تھیسس سبمٹ کروایا, اپنا ڈیفینس دیا, تھیسس ڈیفینس, اور ڈیفینس کے بعد واپس جا کے میں وہاں پہ PhD میں انرول ہو گیا. تو آلموسٹ 1 ایئر MS کی ریسرچ میں نے وہاں سے کیا, اور PhD کوئی 4 ایئرز ہے, میں نے 3 سال اور 8 مہینوں میں تقریباً وہ کمپلیٹ کی ہے. اچھا, اس میں ہم PhD پہ آتے ہیں. یہ بتائیے گا, تو یہ MPhil آپ نے کس یونیورسٹی سے کیا اور سن کون سا تھا؟ جی سر, میرا MPhil کی جو ڈگری ہے وہ یونیورسٹی آف سرگودا سے ہی ہے, جس میں وہ ریسرچ مطلب وہ یونیورسٹی آف ٹوینٹے نیدرلینڈ وہاں کی ہے. تو اس کے بعد یعنی کہ I'm sorry آپ کی بات کٹ رہی ہے, یعنی کہ آپ نے یہاں سے MPhil کی ڈگری نہیں لی, آپ نے نیدرلینڈ سے MPhil کی ڈگری لی؟ نہیں سر, ڈگری میں نے کورس ورک کر کے ادھر سے ریسرچ آ کے تھیسس ادھر ہی سبمٹ کروایا, اور 2009 فیب 2009 کی میری ڈگری ہے جہاں کی یونیورسٹی آف سرگودا سے MS کی. وہ ان کا یونیورسٹی آف ٹوینٹے کا وہ ایک لیٹر ہے کہ ہز MPhil ریسرچ ورک جو ہے وہ یہاں پہ اس نے وہ کمپلیٹ کی ہے. اچھا, تو جب آپ نے 1 سال ریسرچ یہاں پر کی اور پھر آپ وہاں چلے گئے, نیدرلینڈ چلے گئے, تو کیا سپروائزر آپ نے وہاں پر کسی سے کانٹیکٹ کیا تھا, یا کیسے آپ نے آگے کانٹیکٹ کیا, PhD کیسے کی؟ میرا سر سیم ہی سپروائزر تھا, کیونکہ وہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ 1 سال MS کی ریسرچ کر لیں اور 4 سال PhD کے ریسرچ کر لیں. تو میرا جو سپروائزر تھا جو MS میں تھا وہی PhD میں تھا. جسٹ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ نیدرلینڈ میں PhD میں انرولمنٹ کے لیے آپ کو پاکستان سے 18 ایئر آف ایجوکیشن چاہیے تھی. تو اس وجہ سے وہ جسٹ اس پروسیس کو فلفل کرنے کے لیے 1 سال ریسرچ کر کے میں نے یہاں تھیسس سبمٹ کروا کے پھر میری 18 ایئر آف ایجوکیشن یہاں سے کمپلیٹ ہوئی, تو پھر میری PhD میں انرولمنٹ ہوئی. ادروائز یہاں MPhil کی ڈگری نہ ہوتی تو وہ پھر انرولمنٹ نہیں ہو سکتی تھی PhD میں. ہاں, یہ بالکل ایک ایشو تھا, کیونکہ ہم BSc میں 2 سال لگاتے ہیں, پھر آگے MSc میں 2 سال لگاتے ہیں, اور پھر MPhil میں 2 سال لگاتے ہیں, یہ بنتے ہیں 6 سال. تو یہ 18 سال اس طرح سے بنتے ہیں. اگر BS ہوتا تو پھر میرا خیال ایشو نہ ہوتا. BS 4 سال کا ہوتا ہے, 2 سال کا MS ہوتا ہے, پھر وہ 6 سال بنتے ہیں, پھر وہ مسئلہ نہیں ہوتا. بالکل وہاں پہ بھی ایجوکیشن 4 ایئر BS تھا نیدرلینڈ میں, تو پھر اس کے بعد MS وہ لازمی کرتے ہیں, اور اس کے بعد PhD. تو ان کے خیال میں 18 ایئر ایجوکیشن کے بعد آپ PhD میں. بہت ساری کنٹریز جرمنی فرانس وغیرہ میں کئی لوگ ہیں کہ وہ 16 ایئر کے بعد بھی ڈائریکٹ PhD میں بھی انرول ہو گئے ہیں. فرانس میں کافی میرے دوست ہیں جنہوں نے 1 ایئر MSc یا MS 1 ایئر ادھر سے کر کے پھر وہ انرول ہو گئے ہیں. اچھا ڈاکٹر مدثر, آپ نے پھر بتایا کہ آپ نے 18 ایئرز آف ایجوکیشن کمپلیٹ کیا تاکہ آپ PhD میں ایڈمیشن لے سکیں یونیورسٹی آف ٹوینٹے میں نیدرلینڈ میں. تو یہ بتائیے گا کہ یہ اسکالرشپ آپ کا تھا, آپ نے میرا خیال ہے بتایا, لیکن دوبارہ ذرا اگر بتا دیں کہ آپ کا یہ فلی فنڈڈ اسکالرشپ تھا. HEC کا تو آپ نے میرا خیال ہے ریگریٹ کر دیا تھا. نہیں سر, یہ HEC کا ہی اسکالرشپ تھا فلی فنڈڈ. ریگریٹ میں نے نہیں کیا تھا, جسٹ یہی تھا کہ مجھے 1 سال MS کی ریسرچ ورک کے لیے دیا جائے اور 4 سال PhD کے لیے, تو انہوں نے اسی طرح مجھے اسکالرشپ دے دیا تھا. ٹوٹل 5 ایئرس کا اسکالرشپ میرے پاس تھا. ٹھیک ہے, لیکن HEC تو MS لیڈنگ ٹو PhD 6 ایئرس کا نہیں دیتی اسکالرشپ.
جی یہ ریزن تھی نا. اگر میں ایم ایس نیدرلینڈ سے کرتا تو 2 ایئرز پلس 4 ایئر پی ایچ ڈی 6 ایئر تھے. تو اسی وجہ سے میں نے وہ ڈگری اس طرح کی کہ کورس ورک ادھر سے اور ریسرچ 1 سال کی ادھر سے اور پھر 4 سال کی پی ایچ ڈی. تو مجھے ٹوٹل 5 سال اس میں کنزیوم کرنے پڑے. ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے گا کہ نیدرلینڈ میں یونیورسٹی آف ٹورنٹو کا تو بڑا نام ہے ویسے اور اس کی رینکنگ بھی اچھی ہے جہاں تک مجھے پتہ ہے. تو وہاں آپ کا ٹائم کیسا گزرا پی ایچ ڈی کے دوران؟ سر نیدرلینڈ میں ویسے جو 3 یونیورسٹیز ہیں، ایک سب سے پرانی یونیورسٹی آف ڈیلف ہے جہاں سے اے کیو خان صاحب کا بھی ماسٹر ان میٹلرجی ہے. اس کے بعد ڈیلف کے بعد ہے اینڈہوون ٹیکنیکل یونیورسٹی اور تیسری یہ ٹورنٹو ہے. یہ ان کی 3 یونیورسٹیز ہیں جو کہ پیورلی انجینئرنگ اور اپلائیڈ سائنسز کے اوپر بیس کرتی ہیں. مطلب ان کے سارے جو پروجیکٹس ریسرچ پروجیکٹس جو ہیں وہ انڈسٹریلائزڈ ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ سارے پروجیکٹ کمرشلی مطلب کمپنی سے ون کیے ہوتے ہیں موسٹلی ان یونیورسٹیز کے اندر. ان کی باقی بھی یونیورسٹیز بہت اچھی ہیں ریلیٹیولی، لیکن بیسک سائنسز میں بیسکس پہ زیادہ کام ہو رہا ہے. یہاں پہ تینوں یونیورسٹیز جو ہیں وہ موسٹلی اپلائیڈ نیچر کا زیادہ کام ہو رہا ہے. تو نیدرلینڈ اوور آل ایک ویری پیسفل اور بڑی زبردست پلیس میں نے جو مجھے لگا ہے وہ بہت زبردست ہے. وہ تو یونیورسٹی آف ٹورنٹو جو تھی وہ بھی بہت زبردست اور بڑا پیس آف مائنڈ تھا وہاں پہ. بڑا زبردست ورکنگ انوائرمنٹ اینڈ پیپل ور ویری فرینڈلی. تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا میرا. تو وہاں پر کورس ورک بھی تھا؟ نہیں، کیونکہ اگر میں ماسٹر کرتا تو پھر کورس ورک ہوتا، لیکن ماسٹر کیونکہ میرا پاکستان سے تھا اور اس کا میں کورس ورک کر کے گیا ہوا تھا، تو پی ایچ ڈی میں کوئی کورس ورک نہیں ہے وہاں پہ. اچھا، پی ایچ ڈی میں کوئی کورس ورک نہیں تھا. 4 سال کا پی ایچ ڈی تھا؟ 4 سال پی ایچ ڈی. اس میں کوئی کورس ورک؟ اس میں کورس ورک نہیں ہے. اچھا، عام طور پہ تو یورپ میں میرا خیال ہے کچھ کورس ورک ہوتا ہے، بٹ اینی وے ان کا اپنا رول ہوگا کیونکہ آپ یہاں سے کورس ورک کر کے گئے تو پھر انہوں نے شاید جی وہ جو کچھ ہے نا، مطلب یہاں بھی نیدرلینڈ میں بھی اگر آپ کا سپروائزر سمجھتا ہے کہ آپ کو جو وہ ریسرچ پروجیکٹ دے رہا ہے تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو یہ 3 4 2 اتنے کورس آپ کو ریکوائرڈ ہیں، تو آپ وہ کورس جا کے لے سکتے ہیں. مطلب سپروائزر آپ کو اسائن کرتا ہے کہ آپ یہ کورس پڑھیں اگر یہ ریسرچ پروجیکٹ کرنا ہے، تو آپ نان آفیشیلی اس کو پڑھ لیں، لیکن آپ نے وہ کورس کوالیفائی کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ جس طرح پاکستان میں ہے کہ وہ ڈگری تب ہوگی یہ ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے. سپروائزر جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، خود وہ ڈیسیژن لیتا ہے. باقی جو یورپین کنٹریز کی جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا، موسٹلی میں یہ ہے کہ جب پاکستان سے آپ کی 16 ایئر ایجوکیشن ہوتی ہے تو وہ پھر ایڈوانس لیول کے ایم ایس لیول کے یا پی ایچ ڈی لیول کے کورس ورک ریکمینڈ کرواتے ہیں. سم ٹائمز اس کو 1 ایئر ماسٹر بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن 18 ایئر ایجوکیشن کے بعد نارملی کوئی خاص کورس ورک نہیں ہے. تو وہاں پہ ہماری یونیورسٹی میں بھی یہی تھا کہ سپروائزر سمجھے کہ اس فیلڈ میں آپ کی شارٹیج ہے تو وہ 1 2 3 4 جتنے کورس آپ کو سمجھے کہ ضرورت ہے وہ کہتا ہے کہ آپ یہ پڑھیں اور آپ کو پڑھنے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کی ریسرچ کس میں تھی؟ آپ نے تھوڑا سا میری آڈینس کو بریفلی اگر بتائیں کہ آرگینک کیمسٹری ہوتی ہے اور ان آرگینک کیمسٹری، آپ کی ریسرچ کس میں تھی؟ میری اسپیشلائزیشن، کیونکہ ہماری اسپیشلائزیشن جو ہے وہ نارملی ایم ایس سی میں یا کرنٹلی جو بی ایس ہوتا ہے اس کے آخری سال میں اسپیشلائزڈ ہم ایک اسٹریم پڑھتے ہیں. تو میری سٹارٹ سے ہی آرگینک کیمسٹری تھی. آرگینک کیمسٹری کا ہی جو اپلیکیشنز تھیں وہ وہاں پہ میری ریسرچ ورک میں تھیں. جس پروجیکٹ میں میں انوالو تھا یہ ایک پورے ای یو کا ایک پروجیکٹ تھا. اس کو کہتے تھے ایکسیپٹ، ACSEPT، ایکٹینائڈ ریسائکلنگ بائی سیپریشن اینڈ پیوریفیکیشن ٹیکنالوجی. تو اس میں نیوکلیئر ریئیکٹرز کے اندر جو آپ کے ان ریئیکٹڈ یورینیم اور باقی پلوٹونیم اور اس طرح کے جو ویسٹیز ہوتے ہیں ان کو سپریٹ کر کے سلیکٹیولی سپریٹ کر کے دوبارہ اس کے اندر فیول کے اندر ریسائیکل کیا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی پروجیکٹ تھا. اب اس میں بہت سارے وہاں پہ فشن پروڈکٹس ہوتے ہیں، تو اس کے اندر سلیکٹیولی آپ نے اپنے کام کے جو آئسوٹوپس ہیں جو ہائیلی ریڈیو ایکٹیو ہوتے ہیں، جیسے یورینیم ہے، پلوٹونیم ہے، ایمیریشیم ہے، کیوریم ہے، تو ان کو سلیکٹیولی سیپریٹ کرنا ہوتا ہے. ٹل ناؤ کافی ساری ٹیکنیکس ہیں، لیکن موسٹ اکنامیکل اور جو سلیکٹیو ہے کہ جس میٹل کو آپ مرضی چاہیں پک کریں اور باقی میٹلز نہ ہیں، وہ تھرو آرگینک لیگنڈز ہے. آرگینک لیگنڈز کو سنتھسائز کرتے ہیں اور سالونٹ ایکسٹریکشن کو اپلائی کر کے ہم سلیکٹیو ایکٹینائڈز کو
سپریٹ کرتے ہیں. 2 اس میں پروسیسز ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں پارٹیشننگ اور دوسری ٹرانسمیوٹیشن ہوتی ہے. پارٹیشننگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو جسٹ سپریٹ کرتے ہیں, اور ٹرانسمیوٹیشن میں ہم ان کو واپس ری ایکٹر میں پھینکتے ہیں, جہاں سے وہ یا ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں یا وہ فشن ہوتا ہے اور انرجی وغیرہ جو آپ نے پروڈیوس کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں. تو میرا کام بیسیکلی تھا سنتھسس آف سلیکٹیو آرگینک لیگنڈس. ان آرگینک لیگنڈس کو ہم سنتھسائز کر کے پھر یورینیم, پلوٹونیم, ایمیریشیم اور کیوریم اور نیپچونیم ایز ویل, تو ان کو ہم نے نئے مالیکیولز ہم نے ڈیزائن کیے. ہم نے ٹاسک اسپیسیفک آئنک لیکوڈز ڈیزائن کیے جو اس سے پہلے مطلب اس فیلڈ میں بہت کم تھے, لوگوں نے رپورٹ کیے ہوئے تھے. تو ان کو یوٹیلائز کر کے ہم نے سلیکٹیوٹی ٹو ڈفرینٹ میٹلز ہم نے کی کہ یہ پروسیس جو ہیں وہ اس میں یوٹیلائز ہو سکتے ہیں. بلکہ ایک جو یورپ کے اندر ایک پروسیس ہے اس کو میلونامائڈ کہتے ہیں. تو اس کے اندر ایک جو لیگنڈ میں نے سنتھسائز کیا تھا تو وہ کافی اس کی اپلیکیشنز تھیں. وہ کہہ رہے تھے کہ فیوچر میں شاید یہ میلونامائڈ پروسیس میں یہ والا لیگنڈ ہم یوٹیلائز کریں. اس کا نام جو تھا یونیورسٹی 20 تھی تو TWE21 کے نام سے تھا. تو وہ یورپ میں ڈفرینٹ جگہوں پہ TWE21 کے نام سے ہم کولیبریٹو کام جب کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ TWE21 اتنا سنتھسائز کر کے بھیج دیں, ہم اس کی ریڈیولیٹک اسٹیبلٹی یہ کریں گے وہ کریں گے. تو اس کے اوپر کافی فردر ایکسٹینسو اسٹڈیز ہوئی ہیں. بلکہ ایون وہ جو میں نے سنتھسائز کر کے بھیجا تھا, ایک کولیبریشن ہماری US میں بھی تھی. ابھی ریسنٹلی ہفتہ ڈیڑھ پہلے انہوں نے ایک پیپر مجھے بھیجا ہے جس کے اندر میں بھی کو آتھر ہوں. تو وہ ابھی تک وہ اس کو یوز کر رہے ہیں فار ریسرچ پرپز. اچھا, بڑی خوشی ہوئی ہے, بڑا ڈیٹیل میں آپ نے بتایا کہ سارا پروسیجر بتایا. تھوڑا سا میری آڈینس کے لیے ٹیکنیکل ہو جائے انٹل کہ کوئی سننے والا اس چیز کو سمجھ سکے, لیکن اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ بتایا. تو آپ کے ریسرچ پیپر کتنے تھے PhD میں؟ سر اوور آل جو PhD کے میرے کام سے جو ٹوٹل پیپر آئے ہیں وہ تقریباً 39 ریسرچ پیپرز ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی 12 کانفرنس پیپرز ہیں. تو یہ PhD کے کام سے جو میں ابھی تک پبلش کر چکا ہوں. ابھی PhD کام سے ایک سبمیٹڈ ہے. PhD کے دوران کتنے پیپر تھے؟ جب سر میں نے ڈگری لی ہے تو 13 تک میرے پیپر پبلش تھے, اور کافی سارے سبمیٹڈ تھے اور کچھ مینوسکرپٹ ان رائٹنگ تھے. اچھا, یعنی کہ آپ نے PhD کے دوران 13 پیپر لکھے اور بعد میں ان پہ کام کنٹینیو رہا, اور پھر آپ نے کچھ, اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں ذرا. تو اس کے بعد PhD آپ نے کمپلیٹ کر لی, تو پھر آپ نے کیا کہا, کیا سوچا کہ کیا کرنا ہے, واپس جانا ہے یا وہیں رہنا ہے, کیا سوچا آپ نے؟ جی, جب PhD میں نے کمپلیٹ کی تو نیدرلینڈ میں کافی مطلب ہے کہ جب اگر آپ 5 سال رہیں تو ایک چھوٹا سا لینگویج کورس کوالیفائی کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہاں آپ کو ڈچ پاسپورٹ مل جاتا ہے. وہ آپشن بھی میرے پاس تھی, لیکن کیونکہ ایک تو تھوڑی مطلب ہوتا ہے کہ ہم اتنا سال باہر رہے ہیں اور پاکستان کے اسکالرشپ پہ HEC کے اسکالرشپ پہ تھے, تو پاکستان کو واپس جا کے سرو کریں. ایک یہ بھی تھا تھوڑا سا سارٹ آف پاکستانیت جس کو کہتے ہیں, اور دوسرا HEC کے ساتھ ایک ایگریمنٹ بھی تھا. وہ تو خیر کافی لوگوں نے نہیں بھی واپس آئے, تو اس کا کوئی اتنا خاص ایشو مطلب ہے پرابیبلی نہ ہوتا. تو اس کے بعد پھر میں نے پریفریبلی یہی مناسب سمجھا کہ واپس جا کے پاکستان کو ہی سرو کیا جائے. تو اس دوران آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی تھی پاکستان میں؟ میں PhD کمپلیٹ ہونے سے 3-4 مہینے پہلے میں نے, کیونکہ میرا ہوم سٹی سرگودا ہے, تو میری پیرنٹ یونیورسٹی بھی سرگودا یونیورسٹی تھی, تو میں نے وہاں پہ اپلائی کیا فار IPFP انٹرم پلیسمنٹ آف فریش PhDs. تو انہوں نے میری وہ اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لی, تو میرا کوئی ٹائم بیچ میں ایسا ویسٹ نہیں ہوا. 18 اکتوبر کو میرا ڈیفینس تھا, اور 24 اکتوبر کی میری فلائٹ تھی واپسی پاکستان کی, اور 1 نومبر کو میں نے سرگودا یونیورسٹی جا کے جوائن کر لی تھی. اچھا, تو ابھی تو آپ نسٹ میں ہیں, تو اس ٹرانزیشن کو آپ بتائیے کہ یونیورسٹی آف سرگودا سے آپ یہاں پر کب آئے, اور کیسے آپ نے سوچا کہ وہاں چھوڑ کے یہاں پر آپ آئے, نسٹ میں آئے؟ یہ ویسے کافی انٹرسٹنگ ہے. میرا نسٹ آنے کا کوئی خاص پلان نہیں تھا. ویسے ہی مجھے ایک دوست کے تھرو پتہ چلا کہ وہاں پہ کیمسٹری سٹارٹ ہوئی ہے, تو اس ٹائم میں نے کہا کہ ہاں اچھا ان کا ایڈریس وغیرہ بتاؤ, ای میل وغیرہ بتاؤ. تو میں نے وایا ای میل اپنا CV SNS کے پرنسپل, ان کو اس ٹائم آزاد صاحب ہوتے تھے, تو ان کو میں نے ای میل کیا. تو انہوں نے میرا CV آگے HOD کیمسٹری اس ٹائم ڈاکٹر سونیا شاید تھیں, تو ان کو ای میل کر دیا.
کہ اس کینڈیڈیٹ کو دیکھ لیں. تو مجھے ہفتے کے بعد نا کال آئی نسٹ کی طرف سے کہ آپ آ کے انٹرویو دے جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں اسلام آباد کا چکر بھی لگا آتے ہیں, انٹرویو وغیرہ بھی دے آتے ہیں. مارچ اپریل کا میرا خیال ہے, مارچ تھا یا اپریل تھا. کس سن کی بات ہے؟ 2014 کی. اچھا ہاں 2014. اور پی ایچ ڈی آپ کی کب کمپلیٹ ہوئی؟ 2012 میں پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوئی. تو میں انٹرویو دینے آ گیا. وہی جو پی ایچ ڈی کی پریزنٹیشن تھی وہ ہر جگہ پہ کانفرنس میں ادھر ادھر دے دے کے وہ تو ساری تیار تھی. تو میں ادھر آیا نسٹ میں تو پریزنٹیشن دی. تو پریزنٹیشن کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اگر ابھی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی ہمارے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ کو جوائن کروا سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں ابھی تو مشکل ہے, ظاہر ہے میں ایم ایس اسٹوڈنٹ وغیرہ سپروائز کر رہا ہوں اور کچھ وہاں پہ فارمیلٹیز ہیں, کورس پڑھا رہا ہوں, تو آپ مجھے تھوڑا سوچنے کا ٹائم دیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہفتے کے بعد ڈیسائیڈ کر لیں. ہفتے کے بعد میں نے تھوڑا سوچا کہ مطلب ہے جانا چاہیے یا نہیں. تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہوم سٹی ہے تو یہی بیٹر آپشن ہے میرے لیے, تو میں ادھر ہی رہوں نا. ان کی ہفتے کے بعد پھر وہ کال آئی ڈاکٹر سونیا کی. تو میں نے کہا کہ نہیں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں جوائن کرنے میں نا, میں ہوم سٹی میں ہی رہنا پریفر کروں گا. اچھا اس کے 2-3 دن کے بعد پھر ان کی پرنسپل کی کال آئی کہ آپ نے ریفیوز کیا, مے آئی نو دا ریزن. میں نے کہا کہ نیا کیمسٹری ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ, کوئی ابھی سٹارٹ آپ نے کرنا ہے, کوئی ریسرچ فیسلٹیز نہیں ہیں, تو شاید وہ میرے 1-2 سال بیچ میں ضائع ہو جائیں گے. تو اس وجہ انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں نسٹ کے کافی سارے سکولز کے اندر کافی ساری ریسرچ فیسلٹیز اویلیبل ہیں, آل دو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ نیا بن رہا ہے, تو ویسے بھی جو فیسلٹیز ہوں گی ود ان 1-2 سال کے اندر وہ آ جائیں گی, تو آپ اس وجہ سے پریشان نہ ہوں. تو آپ ہماری خواہش ہے کہ آپ نسٹ کو آ کے جوائن کریں. تو پھر خیر ہماری کچھ کراسپانڈنس چلتی رہی. پھر فائنلی میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلیں مطلب ہے ایک اچھی یونیورسٹی ہے, ایک بگ نیم ہے, تو مجھے شاید فار فیوچر وہ ادھر موو کر جانا چاہیے. تو پھر جو کیمسٹری ایم ایس کا پہلا بیچ یہاں 2014 میں شروع ہوا تھا, تو اس میں اور ڈاکٹر عرفان ابھی تک جو جنہوں نے انیشیلی جوائن کیا تھا اور سٹارٹ سارا کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سٹارٹ کیا یہاں پہ, ان میں سے ڈاکٹر الیاس اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے وہ فوت ہو گئے تھے کووڈ کی وجہ سے. ڈاکٹر سونیا آج کل وہ مصر میں ہیں, اور میں اور ڈاکٹر عرفان صاحب, یہ ہم 4 لوگ تھے جنہوں نے یہاں پہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کو سٹارٹ کیا تھا. سارے اس کے ورکنگ پیپر وغیرہ, ایم ایس جو تھا 2014 میں سٹارٹ ہوا, اور بی ایس اس کے بعد ہم نے 2018 میں سٹارٹ ہوا. بی ایس سٹارٹ کرتے تک کافی لوگ آ گئے تھے, لیکن اس ٹائم ہم ہی تھے. مطلب یعنی کہ آپ وہ ہیں کہ جو پائنیئرز میں سے ہیں جنہوں نے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا, اور یہاں پر آپ نے لیب اسٹیبلش کی اور سارا اس کو آگے لے کر چلے. جی بالکل, مطلب ہے کہ یوں سمجھیں کہ ایک کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی دیواروں میں ہماری جوانی دفن ہے. اچھا. تو اس کے بعد پھر آپ تھوڑا سا یہاں ریسرچ کے حوالے سے بتائیے. آپ نے جو پی ایچ ڈی کی ریسرچ کی تھی اسی کو آگے کنٹینیو رکھا یہاں پر؟ سر کیونکہ وہ کام تھا ایکٹینائڈز کے اوپر, تو تھوڑا سینسٹیو کام ہے, ہائیلی سینسٹیو نا, وہاں پہ آپ کو کوئی ایکسیس نہیں دیتا یورینیم تک یا پلوٹونیم ایٹسیٹرا, کیونکہ وہ ملٹری پرپز کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں. تو انیشیلی میں نے ٹرائی کی, میں نے اٹیمپٹ کی, میں نے پنسٹیک میں ایک بندے کو فائنڈ آؤٹ کیا جو کہ ان میٹیریلز کے اندر انوالو تھا, تو میں نے کولیبریٹ کرنے کی کوشش کی. ایک میری اسٹوڈنٹ نے جا کے یہ کام پنسٹیک میں کیا, لیکن ان کی وہ کوئی سیکیورٹی کلیئرنس کے مسائل اور ایکسیس ایکوپمنٹ تک, تو وہ کافی تھوڑا سا مطلب ہے ڈیفیکلٹ پروسیس ہے کہ 6 مہینے آپ کو سیکیورٹی کلیئرنس میں لگ جاتے ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ کو تو میں نے بھیجا, تو پھر اس کا کافی ٹائم ویسٹ ہوا. مطلب اس وجہ سے پھر میں نے فیوچر میں سوچا کہ شاید بچوں کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے, اور ادھر ہی ان کو کوئی ادر یوزفل مطلب پروجیکٹ جو ہے یہاں پہ ہی کروا لینا چاہیے, جو کہ ان کے منیمم ٹائم کے اندر کمپلیٹ ہو سکے. تو اس دوران آپ کو کوئی اپرچونٹی بھی ملے باہر جانے کی؟ کوئی ایسی آپ کو اپرچونٹی ملی؟ کوئی وزٹ آپ کا باہر ہوا؟ جی 2014 میں نے جوائن کیا. 15 سے 16 1 ایئر میں دوبارہ سوئٹزرلینڈ چلا گیا تھا, وہاں پہ 1 ایئر پوسٹ ڈاک کیا جو کہ سوئس گورنمنٹ ایکسیلنس اسکالرشپ کے انڈر تھا, تو وہ 1 ایئر میں نے وہاں پہ اسپینڈ کیا ہے. اچھا, تو پھر آپ کے ابھی جو گروپ میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ ابھی سر کافی اسٹوڈنٹ ہے الحمدللہ, مطلب ہے سپرویژن اور کو سپرویژن ملا کے, مطلب 2 میرے پی ایچ ڈی ابھی 2022 میں ہی پروڈیوس ہوئے ہیں, 4 انڈر مائی کو سپرویژن ہیں,
ایک کو سپرویژن ابھی انڈر کو سپرویژن اسٹوڈنٹ پروڈیوس ہوئی ہے یہ 2 weeks ago, اور 3 PhD اسٹوڈنٹس انڈر کو سپرویژن ہیں کرنٹلی. MS اسٹوڈنٹس بھی تقریباً 6 انڈر سپرویژن ہیں اور 2 انڈر کو سپرویژن بھی ہیں. تو کافی سارے اسٹوڈنٹس جو ملا کے سپرویژن اور کو سپرویژن, تو الحمدللہ کافی بڑا گروپ ہے. اچھا, تو بہت خوشی ہوئی ہے جان کر, یعنی ایکٹیولی آپ ریسرچ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور پبلیکیشن بھی کر رہے ہوں گے. تو کتنی پبلیکیشن ہے ابھی تک آپ کی؟ سر ابھی تک جو میرے ٹوٹل پبلشڈ پیپر ہیں اراؤنڈ 120 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں, اور اس میں پلس کچھ 13 پیپر جو ہیں وہ کانفرنس پروسیڈنگز جو ہیں وہ بھی ہیں. اچھا, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تھے ڈاکٹر مدثر. بڑا اچھا لگا ان سے انٹرویو کر کے, بہت ہی ڈیٹیل میں انہوں نے ہر چیز ایکسپلین کی. آئی ہوپ کہ آپ کے لیے بھی وہ بینیفیشل ہوگا. تو ابھی آپ سے آڈینس یہاں پر اجازت چاہتے ہیں. ڈاکٹر مدثر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا, اور آپ سے اگلے ولاگ میں یا اگلے انٹرویو میں ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ. Thank you, Dr. Saab, for giving me this opportunity, and it was very nice to talk to you. Thank you. Thank you.